وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ اگر اردو کا پڑھیں تو اس میں آپ نے مینشن کیا ہے یہاں ذکر کرتے ہوئے، اور جہاں بھی آیا ہے اذا وَإِذْ، حبیب یاد کیجئے. کیا حبیب یاد کیجئے. تو بابا یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم سول میں ملے تھے؟ آپ کو یاد ہے فلاں پروگرام میں ہماری ملاقات ہوئی تھی؟ تو گویا کچھ واقع ہوا تھا جسے یاد کروایا جاتا ہے. تو قرآن آقا علیہ السلام پر اتر رہا ہے اور یہ خطاب آقا علیہ السلام کو براہ راست کیا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پیارے آقا، پیارے محبوب، وہ یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا. اب عہد کیا لیا تھا؟ اب وہ پوری آیت ہے، آیت نمبر 81 اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو عہد لیا، عہد لیتے ہوئے اللہ رب العزت نے انبیاء سے فرمایا کہ نبیوں یہ تم سے عہد لے رہا ہوں، تم سے عہد لے رہا ہوں. جملہ انبیاء سے، جتنے انبیاء آنے تھے قیامت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء آئے، یعنی آقا علیہ السلام کے زمانہ نبوت تک جتنے انبیاء آئے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ ان سے ہم نے کیا لیا؟ عہد لیا. اور وہ عہد لیتے ہوئے کس انداز میں عہد لیا؟ اور عہد لیتے ہوئے رب نے فرمایا کہ اے انبیاء تم سے عہد لے رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے محبوب وہ وقت یاد کرے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. فرمایا کہ پھر ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وعدہ کرو میرے ساتھ. یہ کس نے کہا؟ کن سے کہا؟ یہاں رک کر ایک بات ایمان کی، اپنی ایمان کی تازگی ذرا دیجیے. ارے بابا جو میں نے عرض کیا کہ محمد ہیں تو نبی، رسول ہیں، رسول ہیں تو محمد ہیں. اب کہنے والے بعض کہتے ہیں نہیں حضور کو نبوت پہلے ملی، یا بعض کہتے ہیں کہ نہیں محمد نہیں تھے، ذات نہیں تھی. ارے بابا ذات بھی پہلے تھی، مصطفیٰ کی صفات اور رسالت بھی پہلے تھی. اب آپ سوچئے یہ عہد اللہ نے کن سے لیا؟ نبیوں سے لیا. نبی ہیں، مصطفیٰ نہیں. پہنچے نہیں میری گل؟ ارے بابا جن نبیوں سے عہد لے رہا ہے وہ نبی ہو کر عہد دے رہے ہیں، جن کی نبوت اور رسالت پر عہد لیا جا رہا ہے وہ نبی نہیں ہے اس وقت. یہ کیسی بھولی بات ہے. ارے اس وقت جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر روحوں کو تخلیق کیا تھا، ابھی یہ کائنات سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود مسعود ابھی نہیں بنایا گیا تھا. یہ تب کی بات ہے جب روحیں تھی. ارے بابا اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان نبیوں سے عہد لے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا روحوں سے عہد لیا، نہیں. قرآن کا لفظ غور کیجئے، فرمایا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، نبیوں سے پختہ عہد لیا. کوئی اگر نبی ہے تو نبیوں سے پہلے مصطفیٰ کی رسالت ہے. مصطفیٰ کی رسالت ہے. اور یہاں ایک بات، اور اس کے بعد وہ جو میں نے عرض کیا کہ محترم علامہ اعجاز ملک صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کیجئے محبوب وہ وقت. تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور سب سے پہلے تھے. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ عرض کر دوں، پھر آپ اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کی نبوت کا اعلان انبیاء سے لے لیا، عہد لے لیا، وعدہ لے لیا کہ وعدہ کرو میرے ساتھ. رب وعدہ لے رہا ہے، گویا مصطفیٰ ہیں تو وعدہ لیا جا رہا ہے. اور پھر حضور سے کہا پیارے حبیب یاد کیجئے. حضور کو یاد کروایا نا، پیارے حبیب یاد کیجئے جب وہ عہد لیا. گویا وہ عہد آپ کے سامنے لیا گیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ وہ نظارہ کر رہے تھے
کہ جب وہ عہد لیا گیا تو اس لمحے حبیب یاد کیجئے جب وہ آپ سے عہد لیا گیا. تو اب اسی طرح اس پر حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے محمد ہیں تب سے رسول ہیں, اور جب سے رسول ہیں تب سے محمد ہیں. اب اس پر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ, کسی سے کوئی پوچھے تو کیا پوچھے, جن کو یہ سب کچھ عطا کیا گیا ان کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے, متا وجبت لک النبوہ, پیارے آقا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی, آپ کو نبوت کب عطا کی گئی. قرآن آپ آقا علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا وہ جواب اور طلب ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا سوال کیا ہے, اس حدیث پاک کو امام احمد نے, امام ترمذی نے, امام حاکم نے نقل کیا. جواب دیا قال آدم بین الروح والجسد, یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے تب نبی بنایا, یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, روح اور جسم کے درمیان تھے, ابھی ان کو بنایا جا رہا تھا. فرمایا میں تب بھی نبی, یہ نہیں بتایا کب سے نبی ہوئی, یہ نہیں مصطفیٰ نے بتایا کب سے نبی ہیں, بلکہ فقط یہ بتایا. اب اس بات کو سوچئے, بڑی باتیں یہاں پر ہیں, مگر ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرتا ہوں, آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اس سے پہلے کا بتا دیتے, اس سے پہلے کا فرما دیتے, بتانا جو تھا, جو عاشق جو تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق کرنے والے تھے, اب سوال کیا تھا کہ کب سے نبی آپ کو نبوت ملی, جواب یہ نہیں دیا. جواب کیا دیا کہ جب سے حضرت آدم جسم اور روح کی تخلیق کے درمیان تھے میں تب سے نبی ہوں, میں تب سے نبی ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ بابا پھر حضور نے پہلے کا کیوں نہیں بتایا. فرمایا ابو ہریرہ اس سے پہلے تمہاری سمجھ کی بات ہی کوئی نہیں جو تمہیں پردہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسانیت کی سمجھ کی آواز کا آواز حضرت آدم کی تخلیق سے ہوتا ہے. حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے آدمیت, انسانیت اور عقل کی بات ہی نہیں تھی, وہ بات اس سے پہلے کی ہے. وہ پردہ تو مصطفیٰ تب اٹھائے جب کوئی سمجھ رکھنے والا ہو, کسی کی سمجھ میں آنے والی ہو, کیونکہ وہ پردہ پہلے کا تھا. تو مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں اور تمہارے ذریعے اپنے امتیوں کو اور سب لوگوں کو یہ پردہ اٹھاتا اور بتاتا ہوں کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ چل رہا تھا. پیارے آقا کیوں فرمایا, اس لیے کہ اگر پہلے کا منظر کھولا جائے تو تمہاری عقلوں اور سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, اس لیے تمہیں بات تمہاری سمجھ سے بتاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اس میں گویا آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ میں سب سے پہلے نبی ہوں. گویا اگر وہ رسول پہلے ہیں تو وہاں صرف رسول نہیں تھے, حضور محمد بھی تھے, حضور کی ذات بھی موجود تھی, میرے آقا کی ذات بھی موجود تھی, اور میرے آقا کی رسالت بھی موجود تھی. اور پھر آئیے ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں, حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں, اور اس کے راوی اس حدیث پاک کو علامہ احمد بن محمد قسطلانی انہوں نے نقل کیا المواہب الدنیا کے اندر, اسے حضرت ابو عبد الرزاق سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا پیارے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. صحابہ کا انداز عشق دیکھیے, بات کا آغاز کرتے تو پہلے قربانی دیتے, ہمارے ماں باپ پر آپ پر قربان ہوں پیارے آقا. صحابہ کا یہ معمول, اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا. اب وہاں سوال کیا تھا, نبوت کب ملی, تو اس کا جواب کیا دیا آپ نے سماج کر لیا. اب عرض کیا پیارے آقا سب سے پہلے کیا تخلیق کیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, صحابی کے اس سوال سے آپ کیا اندازہ لگانا چاہتے ہیں, اس کا عبادت کے کس رشتے سے تعلق ہے, کس کو پہلے پیدا کیا, اس کا کوئی عبادت سے لینا دینا ہے نہیں, اس کا لینا دینا عشق سے ہے. یہ باتیں عاشقوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ پردے اٹھتے دیکھیں, وہ راتوں سے پردے اٹھتے دیکھیں. جب حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیا پیارے آقا سب سے پہلے رب نے کس شے کو پیدا کیا, تو قربان جائیے
اب ادھر سوال تھا سب سے پہلے پیدا ہونے کا اس کائنات کے اندر، تو مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔